بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے شیخ عارف باللہ استاد العلماء ولی کامل شیخ طریقت مخدوم العلماء بقیت السلف حجت الخلف نمونہ اسلاف حلیم الامت حضرت اقدس مولانا شاکی محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اجازت سے آپ کے والد ماجد شیخ العرب والعجم تبریز دورہ رومی ثانی جنید وقت عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عشق اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر یہ اشعار حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے والد ماجد حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمائے۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ مخلوق ہے ادنا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، مخلوق ہے ادنا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے۔ اس پر بڑی طویل بحث ہوتی ہے رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں، تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے 2 مصروں کے اندر اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ادنا سی مخلوق سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو خالق عالم کو کہاں دیکھ سکتے ہیں دنیا میں۔ مخلوق ہے ادنا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونے میں مزہ آتا ہے۔ زاہد ناداں سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے جس کا دل خالی ہو۔ آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں،
نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے؟ جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے؟ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے۔ جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد و محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، یہ درد و محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے۔ جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب وہ، جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب وہ، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے۔ صاحب ذو سے مراد وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی روشنی ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے جو 3 روزہ اجتماع ہوا تھا اس میں کوئی میسج نہیں چلایا گیا، کوئی پوسٹ نہیں کی گئی، اس کے باوجود بھی لوگ دیوانہ وار یہاں جمع ہوئے۔ اس وقت مجھے حضرت والا کا یہ شعر یاد آیا کہ جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب وہ، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے۔ بلبل کو نہ تو کر اے ناداں، پابند سکوت و خاموشی، بلبل کو نہ تو کر اے ناداں، پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے۔ تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو، تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے، کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے۔ اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا، مظہر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا، امید ہے تجھ
سے بار خدا اس درد کا درما پائیں گے، امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درما پائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق الله۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے پہلے ہم سے محبت کی اور اس دینی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ بازاروں میں جا کر دیکھیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ خرید فروخت میں مصروف ہیں، لیکن کچھ دیوانے کچھ پروانے دین کی باتیں سننے کے لیے مسجد میں بھی جمع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرے یہ بندے، منتخب بندے، یہ مسجد میں جمع ہیں دین کی باتیں سننے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن شکر ادا نہیں کرتے۔ بس مہنگائی کا رونا، فلاں چیز کا رونا، فلاں چیز کا رونا۔ جو نعمتیں اللہ نے دی اس کو یاد کر کے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب کریم آپ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارا دماغ صحیح رکھا، ہمارا دماغ صحیح رکھا، کان ہمارا صحیح ہے، آنکھیں ہماری صحیح ہیں، زبان ہماری صحیح ہے، دل ہمارا صحیح ہے، گردے صحیح ہے، ہزاروں نعمتیں، ایک ایک چیز کے علاج پہ آج 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ خرچ ہوتے ہیں۔ معلوم ہے کروڑوں روپے کی دولت اللہ کی دی ہوئی ہم لے کر پھر رہے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے جو اللہ نے بغیر استحقاق کے ہم سب کو عطا فرمایا۔ عالم ارواح میں کسی نے سوال نہیں کیا تھا کہ اے رب کریم ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ مگر کسی نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ رب کریم ہمیں کسی مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا، ایمان کی دولت عطا فرمانا۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔
اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہاسپٹل میں جائیے، چیخ و پکار، دروازے 3 دروازے سب بند ہیں، اندر تڑپ رہا ہے مریض، کیا جی گردے خراب ہو گئے ہیں، پیشاب یورین جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہا ہے، پھر کسی کا دل کا آپریشن ہو رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اوپن سرجری ہو رہی ہے ہارٹ کی، کسی کا دماغ برین ہیمریج ہو گیا ہے، دماغ کی رگ پھٹ گئی ہے، وہ الگ چیخ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کروڑوں سے بہتر رکھا ہے، آپ نے کروڑوں سے، لاکھوں سے نہیں، کروڑوں سے بہتر رکھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بارش ہوئی بہت شدید، گھر میں پانی آ گیا، چونکہ چھت نہیں ہماری، بڑے پریشان رو رہے تھے۔ میں نے کہا بتاؤ یہ باؤنڈری یہ کس نے عطا فرمائی؟ کہ اللہ نے۔ میں نے کہا سائے کے لیے اوپر چاہے چٹائی کی ہو، لیکن یہ دھوپ سے بچنے کی تو جگہ ہے، بارش تو عارضی چیز ہے، آئی ہوئی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کروڑوں سے بہتر ہوئے۔ کتنے لوگ ہیں جو روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں کسی چیز کا انتظام نہیں، ان کے گھر میں کسی چیز کا انتظام نہیں، ہوا ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور لگ رہی ہے، پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں۔ یہاں تو آپ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دیواریں موجود ہیں، آگے دیواریں دوسری موجود ہیں، تو ہوا رکتے رکتے سردی کا احساس کم سے کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی جا کر ذرا کھلی جگہ پر بیٹھ جائیے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ سردی کس چیز کا نام ہے، سردی کس چیز کا نام ہے۔ پھر طلبہ کرام کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے رب کریم، آپ کتنے کریم ہیں کہ آپ نے کروڑوں انسانوں سے منتخب کر کے ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ جس کو دین پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول کر لے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں مدرسے میں آ گیا، نہیں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں۔ اللہ رب العزت والدین پر ایسے مشکلات پیش کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اس کو یہ انسان بن جائے گا، مدرسے میں داخل کر دو، اسکول کالج روزانہ اطلاع میں فلاں بچے اتنے بچے چلے گئے مدرسوں میں داخلے کے لیے، کیونکہ پتہ ہے کہ کم سے کم یہ کورونا کے چکر میں 2 سال جو ضائع ہوئے بچوں کے تعلیمی معیار وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، تو کم سے کم حافظ قرآن تو بن جائے گا، دین تو آ جائے گا، اس کو اپنے مالک اپنے خالق کو پہچان لے گا۔ آج ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، بس سب کچھ موبائل فون ہے، ٹچ فون، بٹن دبایا بس اسی میں لگے ہوئے ہیں رات دن، ہوش ہی نہیں، نہ اپنا گھر، نہ اپنے گھر والوں کا، نہ ماں باپ کا، کہ کون گزر رہا ہے کون آیا ہوا ہے، کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کاموں کے لیے ہم سب کو منتخب فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قیمتی دین کے لیے ہم سب کو قبول فرمایا۔ آج کسی بچے کو پرائم منسٹر ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی نوکری مل جاتی ہے تو بڑے فخر سے سب کو بتاتا ہے کہ معلوم ہے میرا بیٹا کہاں ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں جاب ملی اس کو، بہت بڑی جگہ پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کے خالق بھی ہیں مالک بھی ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا، اپنے دین کے لیے قبول فرمایا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ قافلہ تیار کر کے پھر جائیں گے، پھر قافلے پے در پہ آتے رہیں گے، پے در پہ آتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ شروع کی۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا اور 4تھی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریش کو اللہ سے ڈرائیے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر اعلان جو کیا
تو مکے کے دور دراز سے بھی لنگڑے لولے بھی گھسٹتے ہوئے پہنچ گئے کہ آج معلوم نہیں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان کرنے والے ہیں، اس لیے وہ بھی آگے سننے کے لیے۔ مشرکین مخالفت تو کرتے تھے لیکن اپنی امانتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، صادق الامین بھی آپ ہی کو کہتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ جب اعلان جیسی ہوا تو سب سے پہلے جو شخص کھڑا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ سوال کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی چونکہ ایمان نہیں لائے تھے، نام لیا، مت دلیل علی ما تدعی، کیا دلیل ہے اس بات کی جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ آج تو آپ اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدلیل علی ما ادعی، اس بات کی دلیل جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، رؤیا کا، تمہارا وہ خواب ہے، تمہارا وہ خواب ہے رأیتہ بالشام، جو تم نے ملک شام کے سفر میں دیکھا تھا، فأسرها من الکائنات کلھا، اور پوری کائنات میں سب سے چھپایا، حتیٰ کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی نہیں بتایا۔ فأخبرنی اللہ بالوحی، اللہ نے بذریعہ وحی اس خواب کی مجھے ابھی بھی اطلاع دی ہے۔ وحی آ گیا کہ واقعی میں نے تو خواب کسی کو بھی نہیں بتایا، صرف بحیرہ راہب جس کا نام جرجیس تھا، تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام کثرت سے ملتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے علامات سے بخوبی واقف تھا، جا کر بیان کیا اور اسے سوال کیا من این انت، یعنی من ای بلد انت، کس شہر کے رہنے والے ہو؟ جواب دیا میں مکہ، میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ پھر سوال کیا من ایھا، یعنی من ای القبیلہ، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ جواب دیا قریش، قریش سے میرا تعلق ہے۔ پھر سوال کیا فیش انتا، یعنی فی ای شغل انتا، مشغلہ کیا ہے؟ جواب دیا تجارہ، میں تجارت کرتا ہوں کپڑے کی۔ تب اس نے کہا صدق اللہ رؤیاک، اللہ تیرے خواب کو سچا کر دکھائے، سیبعث نبی من قومک وانت تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ، کہ ان قریب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم میں مبعوث ہونے والے ہیں، آپ ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہوں گے، اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے نائب یعنی خلیفہ بنیں گے۔ اب انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فأخبرنی اللہ بالوحی، اللہ نے بذریعہ وحی اس خواب کی مجھے اطلاع دی، تو آگے بڑھے، آگے بڑھ کر فعانقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا۔ آج معانقہ بھی یہ سنت ختم ہو گئی ہے، معانقہ عنق سے، عنق کہتے ہیں گردن کو، یعنی یہ حصہ اور یہ حصہ مل جائے۔ آج کل پیٹ اتنا نکلا ہوتا ہے کہ معانقہ ہو نہیں پاتا، 3-4 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے مصادرہ ہوتا ہے، سینے سے سینہ مل جاتا ہے، یا پھر اور آگے مباطنہ ہوتا ہے، پیٹ سے پیٹ مل جاتا ہے، 3 دفعہ سے ہلایا تو اس کا بھی پیٹ ہلکا ہو گیا، اس کا بھی ہلکا ہو گیا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد مجامع بھی ہو جاتا ہے، لیکن معانقے سے محروم رہتا ہے۔ معانقہ عنق سے عنق، اس کا طریقہ ہے کہ 3 فٹ پیچھے ہٹو اور گردن سے گردن ملاؤ۔ تو انہوں نے فعانقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا، وقبل بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسہ دیا، اور کیا کہا اشہد انک رسول اللہ، سب سے پہلے ابو بکر صدیق گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہیں پر ابو لہب بھی موجود تھا، لیکن اس کے ایمان اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ اس نے کیا کہا کہ آپ نے اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا، اس مقصد کے لیے جمع کیا اپنے نبوت کے اعلان کرنے کے لیے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، لیکن آپ کے صدمے کا مداوع اللہ نے کیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے۔ اللہ نے جواب دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب بتائیے
کہ وہ جو کس اذیت میں، کس مصیبت میں کہ ایک پھوڑا نکلا اور اس پھوڑے کی تکلیف، شدت کی تکلیف کی وجہ سے اس کی روح پرواز ہوئی۔ اس کے بعد لوگوں نے ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ جیسے کورونا ہو جاتا ہے لوگ قریب نہیں جاتے، ماں باپ اندر تڑپ رہے ہیں، کہتے نہیں ان کو کورونا ہے۔ ارے بھائی کورونا کچھ نہیں ہے، خدمت کرو اور خدمت کرو جا کر۔ بس وہ کیمرہ لگا لیتے ہیں، باہر بیٹھ جاتے ہیں، ڈیڈی کو دیکھنے نہیں جا سکتے، باہر سے دیکھ لیجیے، یہیں سے ہاتھ ہلائیے وہ جواب دیں گے۔ وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے کہ کوئی تو مجھ سے ملنے آیا۔ میں اتنا بھی بیمار رہا، لیکن 24 گھنٹے میں نے کہا جب تک میں جاگتا رہوں آنے دو لوگوں کو۔ سینکڑوں علماء آ کر اور احباب ملاقاتیں کرتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، جس سے مل کر طبیعت میں انشراح پیدا ہو، اس سے ملاقات میں بیماری دور بھاگ جاتی ہے، قوت مدافعت بیدار ہوتی ہے، بیماری خود بخود غائب ہو جاتی ہے۔ اور جس بیچارے کو الگ چھوڑ دو تنہا اور کوئی ملاقات کے لیے نہ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جن کو اللہ پر بھروسہ ہے، 16-17 ڈاکٹر تھے، بورڈ پورا تھا جو میرا علاج کر رہا تھا، تو جو خادم خمیرہ چٹاتا تھا اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو لگا رہ جاتا ہے، وہ اسے اس کو چاٹتا تھا، وہ سارے بھاگ کے باہر جاتے تھے کہ اس کو نہ ہو جائے۔ بعد میں بھی آ کے یہ وہی ہے جی، وہی ہے، کان نہ ہو کہ وہی ہے، کہتے اس کو کچھ نہیں ہوا۔ ابھی جس کو اللہ پہ بھروسہ ہے کہ تو اللہ جس کو چاہے گا ہوگا، نہ نہیں ہے۔ اب نیا ایک جراثیم آ گیا ہے، کہتے ہیں یہ انہیں کو تلاش کر رہا ہے جن کو ڈبل ویکسین لگی ہے، اور دوسروں کو کہتا ہے اس کو تو میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ جس کو ڈبل ویکسین لگی اسی کو تلاش کر رہا ہے، اور جس کو ویکسین نہیں لگی اسے دور کترا کے نکل جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ حفاظت فرمائے، یہ دجالی فتنے ہیں، دجالی فتنے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے ایسی کوئی بیماری نہیں آئی کہ لوگ پہلے سے بتا دیں کہ یہ بیماری آنے والی ہے اور کتنے دن رہیں گی، اور پھر وہ بیماری بنانے والے کہتے ہیں ہم اس کو 1 مہینے میں ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی مراقبہ کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کیا کرو۔ مسجد میں بیٹھ کر ایک کونے میں سوچو کہ اللہ کتنی نعمتیں مجھے آپ نے عطا فرمائی۔ تھوڑی بہت تکلیف نظر تو کام آیا، رونا شروع کر دیتے، پر یہ دیکھو کہ نعمتیں کتنی ہیں، سر سے پاؤں تک میں ڈوبا ہوا ہوں۔ جب ان کو بار بار سوچو گے کہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی، بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ایک صحابی کو جب چوٹ لگی تو کہا الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کتنا کرم احسان ہے کہ دماغ صحیح، آنکھیں بچ گئیں، دماغ بچ گیا، کان بچ گیا، زبان بچ گئی، پاؤں بچ گیا، سارے اعضاء صحیح سالم ہیں۔ اتنی چھوٹی موٹی تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں، اور بعض دفعہ ترقی درجات کے لیے چیزیں آتی ہیں، ترقی درجات کے لیے بعض چیزیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مصائب سب پر آئیں گے، کوئی شخص محفوظ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے دشمن پیدا کیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو جتنا چہیتا ہوگا اللہ کا، جتنا پیارا ہوگا، اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان میرا ہوا۔ نازک بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بکری کی اجڑی نہیں، گائے کی نہیں، اونٹ کی اجڑی، کہ آپ اللہ سے مناجات میں مشہور، سجدے میں اونٹ کی اجڑی لا کے ڈال دی۔ آج کل کا کوئی ہو تو لڑائی شروع کر دے گا، سب کو کہے مارو ان خبیثوں کو پکڑ کے، لیکن صبر کیا۔ طائف کے میدان میں، بازار میں، جب اس کی پتھروں کی بارش کی گئی، یہاں تک کہ نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ آسمان دنیا نے اتنا قیمتی خون دیکھا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، تو آپ کا خون بھی تمام خونوں کا سردار ہے۔ آپ نے جب ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ہر مسلمان کے دل میں یہ چیز یقین کامل ہونا چاہیے کہ اب جو بھی آئے گا چکر باز ہوگا، دھوکے باز ہوگا، شیطان ہوگا. اب دیکھیں نا، آپ کے پاس سے کون آتا تھا؟ جبرائیل امین، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل. اور آج کل یہ نقلی شیطان ٹیچی. مطلب کہیں سے عربی کا کوئی لفظ ہے اس میں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو حسین و جمیل پیدا کیا، تمام اعضاء صحیح سالم. نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جو معذور پیدا ہو کہ ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں ہے. ایک کاڑے نے خدائی کا دعویٰ کیا، لوگوں نے کہا اپنی آنکھ تو صحیح کر لے پہلے. اس نے کہا یؤمنون بالغیب پہ تو سب عمل کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب پہ. اب یؤمنون بالغیب پہ بھی عمل کریں کہ میری ایک آنکھ خود ہی ٹیڑھی ہے تو میں کیا کروں؟ کہا کم بخت اپنی آنکھ نہیں سیدھی کر سکتا تو ہمارا کیا کام کرے گا؟ ہمارا کیا کام کرے؟ پھر انبیاء کرام کی عقل کامل مکمل ہوتی ہے، کامل اور مکمل ہوتی ہے. ایک غزوے کے اندر ایک شخص کو پکڑا گیا، اب اس کی پٹائی کر رہے ہیں سب. بتاؤ تمہارا لشکر کتنا بڑا ہے؟ وہ کہہ رہا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. کہا نہیں تعداد بتاؤ. اور وہ کیا تعداد بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچی، فرمایا اس کو بلاؤ، میرے پاس لے آؤ. اس کو کیوں مارتے؟ اس کو مارنا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے بٹھایا، پانی وانی پلایا. اب اعتدال میں آ گیا، سنا کہ تمہارا بہت بڑا لشکر ہے. جی بہت بڑا لشکر، بہت بڑا ہے. تو وہ پانی پی کے گزارا کرتے ہیں یا کھانا بھی ملتا ہے؟ نہیں کھانا ملتا ہے، گوشت ملتا ہے ان کو. اچھا پھر تو ایک اونٹ تو ذبح ہو جاتا ہوگا؟ نہیں 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں. بس آپ سے فرمایا لو بھائی مسئلہ حل ہو گیا. ایک اونٹ کو 100 آدمی کھا سکتے ہیں، 10 اونٹ کا مطلب 1000 کا لشکر ہے. اور سب حیران رہے. ہم اس کو مار کے پھینکے، بتاتا نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو کے اس انداز سے اس کو پوچھ لیا کہ اس نے کہا 10 اونٹ. ایک سے پوچھا خذوا بالموت حتی یرضى بالحمى، موت سے پکڑو بخار پہ راضی ہو جائے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت کے ساتھ پوچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. جس کے پاس سائیکل ہے کہ الحمدللہ کتنا کرم ہے اللہ، اگر ورنہ پیدل ہی چلنا پڑتا. موٹر سائیکل ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سائیکل سے نجات عطا فرما دی. شکر کی برکت سے کار آ جائے گی تو پھر اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ابھی تو آپ نے آلٹو عطا فرمائی، اس پہ بھی کتنا بڑا کرم احسان ہے. ہو سکتا ہے بعد میں کرولا آپ کے پاس آ جائے، پھر روز رائس آ جائے، فراری آ جائے، ڈیوک آ جائے، دوسری گاڑی. اس پر شکر ادا کرے. جس حالت میں اللہ رکھے اس حالت میں خوش رہے. جس حالت میں، اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء. یہ مقام بہت اونچا ہے، رضا بالقضاء. جس حالت میں اللہ رکھے اس حالت میں خوش رہے. حضرت جنید بغدادی نور اللہ مقدو غلام خرید کر لائے، گھر پہنچے، پوچھا کہ غلام تمہارا نام تو پوچھا نہیں میں نے، کیا نام ہے؟ کہ حضور میں غلام ہوں. اور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے آپ پکار لیں وہی اس کا نام ہوتا ہے. حیران رہے کہ عجیب شخص ہے. پوچھا کہ تمہیں خوراک کون سی پسند ہے، کھانا کیا پسند ہے؟ کہ حضور غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، وہ تو جب مالک جو کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے. پھر پوچھا اچھا تمہیں لباس کون سا پسند ہے، لباس کون سا پسند ہے کہ تمہارے لیے سلوا دیا جائے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا تو کوئی لباس نہیں ہوتا، جو مالک پہنا دے وہ اس کا لباس ہوتا ہے. بس چیخ مار کر کے بے ہوش ہوئے. جب افاقہ ہوا تو فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. اس نے کہا کہ حضور اتنا پیسہ خرچ کر کے مجھے اتنی قیمت ادا کر کے آپ نے خریدا ہے اور اتنی جلدی آزاد کر رہے ہیں. فرمایا تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی ہے، تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی ہے. اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی. ایک آدمی کے لیے 10 روپے گز کا کپڑا بھی جائز نہیں ہے، اور ایک کے لیے 50,000 روپے گز کا بھی جائز ہے. 10 روپے گز والے کو اگر تکبر پیدا ہو گیا
کہ وہ لوگ تو 1 روپے میٹر والا پہن رہے ہیں، 2 روپے والا، 3 روپے، میں تو 10 روپے میٹر کا۔ نماز میں غور و فکر ہے، جیسے مسلسل ہاتھ چل رہا ہے اتحیات میں، بجائے اس کی کہ اللہ سے گفتگو کرے وہ کپڑے کو جھاڑ رہا ہے۔ معلوم ہو کہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ اب اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں۔ ایک آدمی 50,000 روپے کا اس کا پہنتا ہے، لیکن کہتا ہے اللہ کتنی کریم ہے، یہ آپ نے ہدیہ عطا فرمایا، یہ آپ کی دی ہوئی نعمت ہے، اگر آپ نہ دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ تو اس کے لیے جائز ہے، چونکہ اس کے اندر بڑائی نہیں ہے۔ جسم پہ کیسا بھی کپڑا ہو وہ اس کی ابدیت قائم دائم رہتی ہے۔ اسی لیے حکیم علومت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مقدو متعلقین کو سکھایا کرتے تھے کہ ہر دعا میں اللہ سے مانگا کرو، اے رب کریم ہم سب کو عبدیت کاملہ نصیب فرما، ہم سب کو عبدیت کاملہ نصیب فرما۔ بندے ہیں اور بندے بن کر رہیں، بندے ہیں بندے بن کر رہیں۔ جب بندہ بن کر رہو گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ جس حالت میں مالک نے رکھا میں خوش ہوں۔ آج تو اپنی تجویز کی وجہ سے ہم پریشان ہیں کہ میں تو گاڑی لوں گا تو بہت اعلیٰ قسم کی، مکان لوں گا تو ایسا، پریشانی رہے گا۔ اگر تفویض کر دو، اللہ کے سپرد کر دو کہ جس حالت میں اللہ رکھے اس حالت میں خوش ہوں، تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے تفویض کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر اللہ کی جو نعمتیں ملیں گی تو آپ کے دل سے شکر نکلے گا کہ الحمدللہ اللہ کرم، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے سب نعمتیں عطا فرمائی، آپ نے سب نعمتیں عطا فرمائی۔ جس کے بعد رومال ہے وہ کہے گا الحمدللہ، اگر نہ ہوتا تو ٹھنڈی ہوا لگتی، یا اللہ آپ نے نعمت عطا فرمائی کہ کان چھپ گئے، کانوں کی بچت ہو گئی ہے۔ جو جو نعمت جسم پر نظر آئے تو الحمدللہ۔ پھر جو نعمت آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کے اوپر میں ان نعمتوں کو دیکھوں جو میں نے اس کو عطا فرمایا۔ اس لیے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدو، ہمارے شیخ حضرت شابر الحق صاحب نور اللہ مرقدو حرم بیت اللہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مراقب پرانے بزرگ تھے، انہوں نے وہ عبایا دو دیا تو والد صاحب بھی عید کی بقرعید کو پہنتے تھے، اور حضرت بھی فرمایا کہ اللہ کے دیا ہو پھر مدینے کی نسبت، اس لیے اس نعمت کا ظہور بھی ضروری ہے۔ آج سردیوں کے کپڑے سب کے پاس رکھے رہتے ہیں لیکن استعمال ہی نہیں کرتے، استعمال ہی نہیں کرتے، کہتے نہیں محسوس نہیں ہو رہی سردی، اور جب لگ جاتی ہے، جب چھینکنا شروع کرتے ہیں پھر اسپتال پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ہائے کاش کہ ہم نے احتیاط کی ہوتی، کاش کہ ہم نے احتیاط کی ہوتی۔ ضروری نہیں کہ سردی لگے تبھی پہنا جائے، یہ ابتدائی سردی بہت خطرناک ہوتی ہے، ابتدائی سردی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اسے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدو جو کہ طبیب بھی تھے فرماتے تھے ابتدائی سردی سے بچو، ابتدائی اس کیا ہے کہ ہڈیوں میں گھس جاتی ہے اور پھر وہ ہڈیوں سے اس کا درد بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ جس طرح ابتدائی گناہ سے پہلے غلطی ہوئی فوراً گڑ گڑا کے اللہ کو راضی کر لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیں گے۔ اور اگر گناہ کا عادی ہو گیا بس اللہ محفظنا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جو نعمت اللہ نے دی ہے ان کا اظہار انہی دنوں میں ہوتا ہے، سردیوں میں، لیکن لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، آپ نے سویٹر پہنا ہوا، بھائی اللہ نے نعمت دی تو میں کیوں نہ دکھاؤں۔ ایک نابینا قاری صاحب بزرگ اچھے بیچارے، جمعے کے دن نہا دھو کے کپڑا صاف پہنا اور سرما لگایا، باہر نکلے تو سب ہنسنے لگے، اندھے کو نظر آتا نہیں اور سرما لگاتا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں نہیں دکھا رہا ہوں میں اپنے مولا کو دکھا رہا ہوں، چونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں اس سنت کو زندہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے میرے محبوب کی شکل میں تو اللہ تعالیٰ کو بھی مجھ پر رحم آئے گا۔ ان کی نگاہ کہاں پر ہے، ان کی نگاہ کہاں پر ہے؟ لیکن آج بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے تو سردی کے کپڑے نکالے ہی نہیں، سردی کھاتا رہا، جسم میں درد ہوتا رہا، لیکن کپڑا میں نے نہیں نکالا۔ اللہ کے بندو، جب اللہ نے دیا ہے نکال کے ایک جگہ رکھ دو۔ جب دیکھو سردی، کراچی کا موسم اپنا تو ہوتا نہیں، صبح کو نزلہ شام کو کھانسی، صبح کو نزلہ شام کو کھانسی، اس کا نام ہے شہر کراچی، اس کا نام ہے شہر کراچی۔ ہاں
نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا. تو یہاں تو ہر چیز باہر سے آتی ہے. سائبیریا کی ہوا چلی، سردی آ رہی ہے تیزی سے پہنچنے والی ہے. ہر چیز باہر سے آتی ہے. اللہ باہر سے آتا ہے، سبزیاں باہر سے آتی ہیں، ہر چیز. سردی بھی باہر سے آتی ہے، اس لیے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت آ جائے. تو اپنے ہاتھ میں ایک چادر رکھو یا کم سے کم سویٹر اس میں رکھو. جب دیکھو سردی محسوس ہو رہی ہے اس کو پہن لو. اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ میں نے اس بندے کو یہ نعمت دی تھی، آج اس کا ظہور ہو رہا ہے، آج اس کا ظہور ہو رہا ہے. مجھے پسینہ بھی آتا ہے تب بھی میں حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدو کی اس نصیحت کو سامنے رکھ کے کوئی نہ کوئی گرم چیز پہن لیتا ہوں تاکہ بیماری سے بچت بھی رہے گی. بیماری سے پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے. نیت ہمیشہ یہی رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو نیکی سرزد ہو جائے بس سمجھو کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. نسبت اللہ کی طرف قائم کر لو، بے فکر ہو جاؤ. آج اللہ کی طرف نسبت قائم ہی نہیں کرتے. اب مہمان آتا ہے گھر میں، بریانی پکتی ہے، شامی کباب بنتا ہے، ہر طرف خوشبو آتی ہے، سب سونگتے ہیں سبحان اللہ بہت زبردست بریانی پک رہی ہے. شامی کباب کی خوشبو بھی آ رہی ہے. کیوں خوشبو آ رہی ہے؟ اس لیے کہ نسبت اللہ کی طرف ہے. گوشت کس نے پیدا کیا؟ جانور اللہ نے پیدا کیا. مسالے کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے. چاول کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو جتنے اجزاء ترکیبیہ سب کی نسبت اللہ کی طرف ہے، سب کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اب اس میں خوشبو جب آپ نے کھا لیا، حلق سے نیچے وہ چیز اتر گئی، اب اللہ سے نسبت ختم ہو گئی. اب آپ کے جسم سے نسبت اس کی قائم ہو گئی. صبح بیت الخلاء میں کوئی لائن لگا کے نہیں کھڑا ہوتا کہ آپ ذرا جب فارغ ہو جائیں تو ذرا میں بھی خوشبو سے ہوں گا. رات جو آپ نے بریانی کھائی تھی اس کا ذائقہ مجھے ابھی تک محسوس ہو رہا ہے تو میں ذرا سونگ لوں. وہ بار بار آواز آ رہی، پانی گرا کے مجھے کیا کہہ رہے ہو بھائی، کیوں وقت ضائع بھائی، اتنی شدید بدبو ہے کہ وہ پانی سے بھی بدبو نہیں آ رہی ہے. پھر جناب ایگزاسٹ چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد خوشبو اسپرے کرتے ہیں. تو نسبت اللہ کی طرف رکھو، انشاءاللہ وہ عمل عند اللہ قبول ہی قبول ہے. آج نفس و شیطان کے چکر میں آ کر ہم لوگ بالکل ہی کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے. سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے پھر بھی خیال نہیں آتا. پہلے اکابر کتابیں لکھتے تھے تو پہلے ہی اشعار میں نصیحت کے جملے. کریمہ کتاب پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا. اے کریمہ مانے اے ہماری کریم، اے ہمارے اللہ، نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت کرنا ہے کہ نفس شیطان کے چکر میں آ کر ہم گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. پہلے اکابر اس کو یاد کرتے تھے. گلستہ بوستہ میں بھی اشعار ایسے تھے، لیکن ایک مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے ترمیم کر دی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں اللہ والے ہوتے تھے، صوفی ہوتے تھے، وہ ہر شعر پہ ترقی کرتے تھے، اللہ کی طرف بڑھتے تھے تصوف کے راستے میں. تو میں نے کہا آپ نے کیا ترمیم کی؟ پہلے میں نے اس کی ترمیم کی کریمہ ببخشائے برحال بندہ، کریمہ ببخشائے برحال بندہ کہ ہستم اسیر کمیٹی و چندہ. پہلے ابھی وہ کمیٹی و چندے کے چکر میں پھنس گیا ہوں، وہ اللہ کا قرب اس کا پتہ ہی نہیں، اس کا مزہ چکھا ہی نہیں. کاش کو مزہ چکھ لیتا تو میں یہ سب نہ کرتا. تو اللہ تعالی ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جس نے بھی رومال لپیٹا ہوا ہے، جس نے جیکٹ پہنی کہ الحمدللہ کہ اللہ کتنا کرم ہے کہ کیسا جسم گرم ہو گیا، یہ آپ کی نعمت ہے. جب مستقل اللہ سے کلام کا شرف آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ آپ کے قلب کے اندر ایک کیفیت محسوس ہوگی، احسانی کیفیت خود بخود پیدا ہوگی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اس طرح عبادت کر گویا اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. جب 24 گھنٹے آپ ہر نعمت کو دیکھیں گے، چپل دیکھیں گے اور کپڑے دیکھیں گے، گاڑی دیکھیں گے، سب چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ کرم ہے آپ کا. اگر آپ عطا نہ فرماتے تو ہم یہ کہاں سے لاتے؟ یہ محض اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے.
تو فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آج واقعی اتنی نعمتیں بتائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے اس کائنات کو وجود اللہ نے بخشا، ان کے 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزر بسر ہوتا تھا، پانی اور کھجور۔ اب بڑے بڑے دنیا کے ڈاکٹروں نے علاج ہی اسی سے نکالا ہے کہ 2 مہینے کا کھانا بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کھجور کھا لیں اب اور پانی پی لیں، اور اس کے بعد جب ان کے پھر لیبارٹری میں ٹیسٹنگ شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں نہ تو آپ کو کولیسٹرول ہے نہ شوگر ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب 2 مہینے میں جل کے سب بیماری ختم ہو گئی۔ آج تو غریب سے غریب، فقیر سے فقیر، جب میں مطب میں بیٹھتا تھا تو سینکڑوں کی تعداد میں مریض آتے تھے، کبھی میں کہتا بھائی ذرا خیال کرنا بڑے کا گوشت نہ کھانا، تو فقیر کیا کہتا حضرت اب تو مرغی بھی دانت سے نہیں چپتی، تیتر بٹیر سے اوپر گزارا نہیں ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ فقیروں کا حال ہے پاکستان میں، تو امیروں کا کیا حال ہوگا؟ تو کسی کا دسترخوان ایسا نہیں ہے جیسے صحابہ کرام کا دسترخوان۔ نعمتیں کم کھائیں اور منعم حقیقی کو خوب یاد کیا، اللہ کو خوب راضی کیا۔ آج جس کے بھی غریب سے غریب کے دسترخوان پہ کم سے کم 6-7 غذائیں، 6-7 نعمتیں اللہ کی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی شکر ادا نہیں ہوتا، کہتے ہم تو بڑے غریب ہیں۔ ارے غریب وہ ہے جو کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص غریب ہو سکتا ہے؟ جب دنیا کی سب سے قیمتی چیز جس کی برکت سے جنت میں جائیں گے وہ آپ کو اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ جب ایک بدو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پہلے صحابہ کرام سے پوچھا این رسول اللہ کا محبوب کہاں ہے؟ تب انہوں نے بتایا کہ مسجد نبوی میں سامنے تشریف فرمائے۔ وہ اندر جا کر قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ میں نے گھاس کھود کر جڑیں دھو کر وہ بھی کھائی ہے۔ تو آپ سے فرمایا مقصد کیا ہے؟ تب اس نے کہا کہ مل ایمان کیا چیز ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اصل میں ایمان قبول کرنے کے لیے آیا، اتنا سفر کر کے آپ نے شفقت سے بٹھایا اور اس کے بعد اس کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھا اور بتا دیا کہ اس کلمے کی برکت سے تم جنت میں جاؤ گے۔ اب اس کو فکر پیدا ہوئی کہ یہ کلمہ میں جلد سے جلد اپنے قبیلے والوں تک پہنچا دوں۔ پہلے قبائلی نظام ہوتا تھا، ایک علاقہ ایک قبیلہ آباد ہے۔ اب یہ اپنے اونٹنی پر سوار ہوا، ابھی مسجد نبی سے دور نہیں گیا تھا کہ سامنے، تاکہ اس کا وقت آ گیا، علیہ السلام پہنچ چکے تھے، اونٹنی سے گرا، اس کا وہیں انتقال ہو گیا۔ صحابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، وہ بدو، وہ اعرابی جو بھی آپ کے پاس بیٹھا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الیہ، تم میں سے کوئی شخص جہنم سے آزاد کسی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لو۔ بتائیے اس نے ایمان کے بعد نماز پڑھی کوئی؟ نہیں، نماز کے وقت نہیں تھا، روزہ رکھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، حج کیا، نہیں، حج کا موسم نہیں تھا، زکوٰۃ دی، نہیں، حولان حول ابھی سال گزرے ہی نہیں تھا، ابھی تو کلمہ پڑھ کے نکلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ کسی کو جہنم سے آزاد دیکھنا چاہو تو اس شخص کو دیکھ لو، اس شخص کو دیکھ لو۔ تو اس لیے اتنی عظیم نعمت اللہ نے ہم سب کو بغیر استحقاق کے عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ الحمدللہ۔ اے رب کریم، مسلمان تو غریب ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس ایمان ہے، غریب تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جس کے پاس کلمہ ہو وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کسی کے پاس اگر 1 ارب 2 ارب 10 ارب کا ایک ڈائمنڈ ہو تو بڑے فخر سے سب کو بتاتا ہے میرے پاس ایسی قیمتی چیز ہے، وہ سب فانی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ایمان ہے یہ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کو جنت میں لے جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھے گا۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شاکرین میں شامل فرمائے۔ 2 سواری بھی
یا تو صابرین میں شامل ہو جاؤ یا شاکرین میں. ایک شخص اس کا رنگ بہت زیادہ ڈارک کلر تھا. ڈارک سمجھتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے. بہت زیادہ بلیک نہیں سمجھے. کوئلے کی طرح بالکل رنگ تھا. اور بیوی گلاب کے پھول کی طرح تھی, بہت حسین و جمیل. تو جب گھر میں آتا تھا تو ہنس کے کہتا تھا میں بھی جنتی تو بھی جنتی. کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھے دیکھ کے شکر ادا کرتا ہوں, تو مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہے, تو اس لیے دونوں جنتی ہے, دونوں جنت میں ملیں گے انشاءاللہ. آج افسوس ہے کہ اتنی نعمتوں میں ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہیں. تو پوچھا کہ وجہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا ناشکری کی وجہ سے. آپ جتنی دنیا کی نعمتیں بیوی کے پاس لا کے رکھ دیں, وقتی بہت خوش ہوگی, لیکن جب کبھی آپ نے اس کا ذرا تیور بدلا تو کہتی آپ نے دیا کیا مجھ کو؟ چند لیتھڑے. وہ جاپانی کپڑے کو کہتی چند لیتھڑے, اور برتن کو کہتی چند ٹھیکرے. چند لیتھڑے چند ٹھیکرے دے کے مجھے بہلا دیا کیا آپ نے مجھے؟ اب وہ کہتا ہے اللہ میں نے اتنا کما کے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز, اس ناشکری کی وجہ سے جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی. اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں. شوہر اگر نیک صالح ہے اور خوش رکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. کتنے شوہر ایسے ہیں جو بیوی کو مار کے برکت نکال رکھا ہے, تو کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ کہ مجھے اچھا شوہر عطا فرمایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی سفارش بھی کی, وعاشروہن, اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. ایک شخص پہلے زمانے میں دیسی مرغی بہت مہنگی تھی, فارمنگ کا تو وجود ہی نہیں تھا. ایک شخص بیچارے نے پیسہ جمع کر کے دیسی مرغی لایا, بیوی سے پکوایا اور ظہر کی نماز میں مست تھا کہ ابھی آج دیسی مرغی کھاؤں گا. جب آیا گھر میں دسترخوان لگا, پہلے لقمے پہ اس کو آگ لگ گئی کہ اتنا نمک ڈال دیا. وہ نماز سے پہلے بھی ڈال چکی تھی, پھر بھول گئی, پھر ڈال دیا, تو بالکل طبیعت اس کی خراب ہو گئی, بہت پریشان ہوا. قریب تھا کہ کچھ کہتا, فوراً دل میں آواز آئی کہ اگر تیری بیٹی سے نمک تیز ہوتا تو کیا چاہتا؟ فوراً اس نے کہا کہ اللہ آپ کی بندی ہے, بھول گئی ہے, میں آپ کی نسبت کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتا ہوں. جب انتقال ہوا کچھ عرصے کے بعد ایک اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا, پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہتا کہ اللہ نے مجھے صرف اسی عمل پہ بخشش میری کر دی کہ تو نے میری بندی کی خطا کو معاف کیا, کی خطا کو معاف کیا. آج افسوس ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں رکھتے, اب ایک محترمہ بیچاری بستر پہ دوسری طرف منہ کر کے, اور شوہر دوسری طرف منہ کر کے سو رہا. تو بیوی نے کہا کہ سرتاج میری طرف منہ کر کے سویا کرو, مجھے ڈر لگتا ہے. بیوی نے کہا کہ دل تو میرا بھی چاہتا ہے, لیکن تمہاری شکل دیکھ کے مجھے ڈر لگتا ہے. جب ایک دوسرے کا خیال رکھو گے تب جا کے آپس میں محبت پیدا ہوگی, مودت پیدا ہوگی. لیکن یہ سب چیزیں یہ باہر کی بازاری چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جو لوگ باہر بازاروں میں گھومتے ہیں یا نیٹ پر سب چیزیں الٹی سیدھی دیکھتے ہیں, ان کو پھر بیوی سے وہ نقلی شکلیں دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ واہ یہ ہے اصل حسن. نہیں, سیرت کو بھی دیکھو, صورت بھی دیکھو, لیکن سیرت کو دیکھو. پھر نکاح ہو گیا, اب اس کو نباہ کرو. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے درجات بلند ہوں گے, آپ کی جتنی خامیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ پھر کرم کا معاملہ فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے اپنے نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. بتائیے شکر ادا کریں گے انشاءاللہ. بس یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو آپ 24 گھنٹے گویا صراط مستقیم پہ چل رہے, جنت کی طرف رواں دواں ہیں. ہر بات پہ اللہ کا شکر الحمدللہ.
ہر ایک سانس آیا دوسرا اگر نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ الحمدللہ دیکھو سانس چل رہا ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں لیکن پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، آکسیجن پیدا کر رہے ہیں، اور دل جو ہے وہ بھی جناب دل چل رہا ہے، سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ تو اللہ نے کتنی نعمتوں میں ہم سب کو رکھا، کتنی نعمتوں میں رکھا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، چیخ مارتا ہے، اس وقت جیسے ہی پیدا ہوتا ہے 10 ملین پاور کا جنریٹر اس کے اندر گردے جو ہے دونوں وہ حرکت میں آتے ہیں اور پیشاب فلٹر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر فلٹر نہ ہو تو مر جائے وہ۔ بتائیے اس میں کوئی دخل ہے ڈاکٹر کا یا بچے کا؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ایسے قیمتی قیمتی ہمارے جسم کے اندر اعضاء لگے ہوئے ہیں کہ جب شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو حفاظت سے رکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت خصوصی کرم کر رحم کا معاملہ فرمائے، اور یہ جنہوں نے امتحانات ابھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مزید علم نافع عطا فرمائے، اس امتحان میں کامیاب فرمائے، اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے، اور آخرت کا جو آخری امتحان ہوگا، یہ دنیاوی امتحان میں تو چلو ایک پرچے میں فیل ہو گئے، ضمنی امتحان میں پھر کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن وہاں اگر فیل ہو گئے تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں امتحانوں میں ہم سب کو پاس فرما دے۔ اللہ رب العزت خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا رب کریم سب سے لے کر پاؤں تک ہم آپ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ، اے رب کریم بلا حساب و کتاب ہم سب کے لیے جنت کا داخلہ مقدر فرما۔ اے رب کریم جو نعمت آپ نے ایمان کی عطا فرمائی ہے جس کا ہم نے سوال بھی نہیں کیا تھا، اے رب کریم ہماری تمام منزلوں کو آسان فرما دے، اے رب کریم ہماری تمام منزلوں کو آسان فرما دے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے، یا رب کریم جو بیمار ہیں اب ذوف ہے جن کو اللہ ان کے ذوف کو قوت سے تبدیل فرما دے، اے رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے، اے رب کریم جملہ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے، یا رب کریم جو صحت مند ہے ان کی صحت میں اضافہ فرما دے، ان کی بیماریوں سے محفوظ فرما دے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے، یا رب کریم آپ علیم و خبیر ہیں، دنوں کے بھید کے جاننے والے ہیں، جس کی جو بھی جائز حاجات ہوں اے رب کریم سب کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، یا رب کریم سب کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، یا رب کریم حاجت روا تو آپ ہی ہیں، آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اے رب کریم ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں، آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں، آپ کو چھوڑ کر جائے گا، آپ ہی در سے کرم بڑھائیے، ہم سب کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے، یا رب کریم ہم سب کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے، اے رب کریم دنیا والے ایسی گھڑی بناتے ہیں واٹر پروف، اے رب کریم لیکن آپ ہمارے دلوں کو غم پروف بنا دیے، اے رب کریم ہمارے قلوب کو غم پروف بنا دیے، اے رب کریم ہم سب کو 100% اپنا بنا لیے، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دی، اپنے غضب و ناراضگی کے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما دے، یا رب کریم ہمارے قلوب میں اپنی محبت پیدا فرما دے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔